يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت و منقبت کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالی صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں ان میں سے دو حق یہ ہیں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے، ساتھیوں سے محبت کی جائے. اور نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت سے محبت کی جائے. اور یہ ایک طبی چیز بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے اور طبی چیز بھی ہے. آج بھی ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کا ہم احترام کرتے ہیں، تو اس کے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اس کے گھرانے سے، اس کے بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. تو یقیناً پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل محبت اور قابل عزت ہے. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ کی نگرانی اور تربیت میں پرورش پائی، اور پھر وہ آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں. یہ جو گھرانہ ہے انہیں اہل بیت اور گھرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اس معنی میں ان کی دوہری فضیلت ہے، ڈبل فضیلت ہے. ایک آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، اور ایک آپ کے صحابہ. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ بھی گھرانے میں شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں.
نص قرآنی سے بھی، جیسا کہ آگے آئے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور عادتاً عرفاً بھی بیویاں گھرانے میں شامل ہوتی ہیں، اہل بیت ہوتی ہیں، بلکہ اہل کا بنیادی طور پر اطلاق ہوتا ہی بیویوں پر. عربی لغت کے اعتبار سے بھی یہ اس کا اہل ہے، یعنی اس کی بیوی. تمہارے اہل کیسے ہیں، یعنی تمہاری بیویوں کا کیا حال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے گھرانے میں شامل ہیں اور ان کو بھی دوہری فضیلت حاصل ہے. ایک وہ آپ کی اہل بیت ہیں، اور نمبر 2 وہ بھی صحابیات ہیں. تو عام صحابہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جو آپ کی بیویوں اور آپ کی آل و اولاد پر مشتمل ہے، دوہری فضیلت، صحابی ہونے کی بھی اور اہل بیت ہونے کی بھی. اس لیے ان کی محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابہ ہیں، یعنی صحابہ میں شامل ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. لیکن یہاں تو ماشاءاللہ بہت سارے دیگر فضائل بھی ان کو حاصل اور شامل. سب سے پہلے تو میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت صرف آپ کی اولاد ہے، یا یوں سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت میں علی، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں. جو اہل بیت کی فضیلتیں ہیں وہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہیں، ازواج شامل نہیں. لہذا اہل بیت کے متعلق جو فضیلتیں ہیں ان میں بیویاں شامل نہیں. نعوذ باللہ، یہ نظریہ غلط ہے. یہ نظریہ کتاب و سنت کی صریح نصوص کے بھی خلاف ہے، عربی لغت کے بھی خلاف ہے، اور ہر قوم اور ہر قبیلے کے عرف کے بھی خلاف ہے. یہ نظریہ صرف مسلمانوں میں نہیں، شاید واللہ اعلم پوری دنیا میں صرف شیعہ حضرات، صرف شیعہ حضرات، پوری انسانیت کہ بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہ کیا جائے. بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں. میں نے عرض کیا کتاب و سنت کی صریح نصوص کے خلاف، اس دنیا کی ساری قوموں کے عرف کے خلاف. اور یہ ایک انوکھا سا طبقہ ہے جس کا یہ نظریہ ہے، جو صریحاً غلو پر قائم ہے. اسلام دشمنی پر قائم ہے، صحابہ دشمنی پر قائم ہے، بلکہ میں سیدھی سی بات کہوں گا، رسول اللہ دشمنی پر قائم ہے. تو ازواج یعنی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں. جو حدیث عام طور پر، جو آیت کریمہ عام طور پر یہ روافض اہل بیت کی فضیلت کے لیے بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت، حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ آیت رسول اللہ کی بیویوں کی فضیلت کے لیے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آیت بیویوں کی فضیلت میں اتری، اسے صرف اور صرف آپ کی اولاد
کے متعلق خاص کر کے رکھ دیا گیا. یہ صریحاً قرآن کی تفسیر، قرآن کی تحریف ہے اور مانوی تبدیلی ہے. آئیے ہم بات کو ادھر ادھر گھمانے کی بجائے اصل بات کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت جو آپ کی اہل بیت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور یہی آیت بیویوں کے اہل بیت میں ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اسی آیت کی حدیث، اسی آیت کے متعلق ایک حدیث آپ کی اولاد کے بھی اس آیت میں جو فضیلت ہے ان پر مشتمل ہونے پر دلالت کرتی ہے. بڑا ایک علمی اور نازک موضوع ہے، لہذا پوری توجہ کی درخواست. آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی ہے اور 22ویں پارے کی بالکل شروع کی یہ آیت ہے. 22ویں پارے کی پہلی آیت چھوڑ کے دوسری آیت، یا نساء النبی ہے. اب یہاں سے سنیں، ویسے آغاز پیچھے سے ہو رہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے رسول کی بیویوں. پھر اس کے بعد تیسری آیت ہے ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنے گی اور عمل صالح کرے گی اس کو 2 اجر ملے گا. یہ 3 آیتوں میں انہی ازواج سے خطاب ہے، اور اس کے بعد پھر انہی ازواج کا ذکر ہے. کن الفاظ کے ساتھ؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بڑھ کر. یہ جملہ بھی رسول اللہ کی بیویوں کی فضیلت میں دلالت کرتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں. پھر آگے فرمایا کہ اگر تم یہ چند کام کر لو جو 5 یا 6 کام، تو پھر تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان، تمہاری فضیلت امت کی ساری عورتوں سے بڑھ کر. وہ کون سے کام؟ نمبر 1 فرمایا ان اتقیتن، تم صحیح معنوں میں تقوی پر قائم ہو جاؤ. نمبر 2 فلا تخضعن بالقول، مرد تمہارے پاس آئیں گے، مسئلے پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے، پردے کے پیچھے سے تم سے بات کریں گے، لیکن تم نے نرم اور ملائم لہجے میں بات نہیں کرنی، بلکہ تھوڑا سخت اور درست لہجے میں بات کرنی ہے. ایک عام عورت اجنبیوں کے ساتھ نرم اور ملائم لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہ کرو. البتہ قلنا قولا معروفا، تیسری چیز معروف بات کہنی، بات درست ہو، بات صحیح ہو، اس میں کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کو ڈانٹنا نہ ہو، کسی کو برا بھلا کہنا نہ ہو، قول معروف. 3 باتیں. وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں رہو. عام حکم عام عورتوں کے لیے بھی یہی، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن فرمایا بیویوں تمہیں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو. اور نمبر 5 ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جو جاہلیت کا زمانہ گزرا نبوت سے پہلے، اس میں جو عورتیں وہ زیب و زینت کر کے باہر نکلتی، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی، ایسا لباس پہنتی کہ ان کا جسم اس سے نظر آتا اور زیور ان کے نظر آتے. تم ایسا نہ کرو. 5 باتیں. اور چھٹی بات واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. 7ویں بات وآتینا الزکات، زکات کو ادا کرنا. اور 8ویں بات وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر تم یہ 8 کام پوری پابندی سے کر لو، پہلے فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں، ان سے بڑھ کر،
اور یہ 8 کام پوری پابندی سے کر لو جن کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ وہ کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے یہ کام کرا کے، تمہیں یہ نصیحت کر کے، ان باتوں پر عمل کرا کے، اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کی گندگی اور پلیدی ختم کر کے رکھتا، ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی ختم کر کے رکھتا، تمہارے دل و دماغ میں بھی برائی ختم ہو جائے اور تمہارے بارے میں کسی اور کے دل میں بھی برائی نہ آئے، تمہارے بارے میں کسی اور کے دل میں بھی برا خیال نہ آئے۔ اللہ صرف تمہیں ہی گناہوں سے پاک نہیں کرنا چاہتا، صرف تمہیں ہی برے خیالات سے پاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہارے بارے میں کسی کے لیے بھی اس کے دل میں برا خیال نہ آئے۔ اگر تم اس نہج پر چلو تو اللہ تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے گا، تمہارے دل میں برائی آنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال آنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کے دلوں میں تمہارا احترام پیدا کر دے گا اور کوئی تمہارے بارے میں برا سوچے گا ہی۔ اور ان ازواج نے ایسا کیا، ان ساری صفات کی وہ حامل تھی، اس لیے عام عورتوں سے بڑھ بھی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ کیسے وعدہ پورا کیا؟ اب قرآن کا ایک اور مقام سے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، لوگوں سن لو اچھی طرح، تمہارے نبی کا یعنی تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر، تمہاری جان کا تم پر حق ہے کہ اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کا خیال کرتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر تمہارے نبی کا حق ہے۔ اپنے نبی کی حفاظت کرو، اپنے نبی کی خدمت کرو، اور اپنے نبی کا سب سے بڑھ کر خیال کرو، اپنے نفس کی نہ مانو، اپنے نبی کی مانو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور اگلا جملہ وازواجہ امہاتہم، جو نبی کی بیویاں ہیں ایمان والو وہ تم سب کی مائیں ہیں، میں نے سب کو تمہاری مائیں بنا دیا ہے۔ اب ماں کے متعلق دل میں کبھی برا خیال آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ان صفات کی حامل ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہر برائی سے، برے خیال سے بچا لے گا، لوگوں کے دلوں سے بھی تمہارے متعلق برے خیالات ختم کر دے گا۔ ازواج ان صفات کی حامل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ نبھایا، اور وعدہ نبھا کے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا حق تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے، اور نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں، کل کائنات کی مائیں۔ اس آیت کا سیاق آپ نے دیکھا، 4-5 آیتیں پیچھے بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں آیت کا شروع یہ ایک ہی آیت ہے، یہ جو جس کا ہم نے ترجمہ کیا یہ 2 آیتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی آیت ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ان اوصاف کی حامل ہو جاؤ، اور آیت کے آخری حصے میں بتایا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم کو اے اہل بیت، اے اہل بیت، اللہ تمہیں ہر پلیدی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت نص ہے، نص صریح ہے کس بات کی؟ اہل البیت، کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس نص قرآنی سے ثابت ہوا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات کی نص ہے کہ رسول کی بیویاں رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو رسول کی بیویوں کو رسول کے اہل بیت میں نہیں مانتا اور اہل بیت کی فضیلتوں کو ان کے لیے ثابت نہیں کرتا، وہ اس آیت کا منکر ہے، اور کسی بھی آیت کا منکر، اس کے صریح معنی کا انکار اس انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس فضیلت کو ذرا پوری طرح سمجھیں۔ آگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے ہر برے خیال سے، ہر برے وسوسے سے، ہر بری سوچ سے، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے تمہیں پاک اور صاف کر دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے اہل بیت کی،
یا بیویوں کو اہل بیت کہا گیا، تو اہل بیت کی فضیلت میں سب سے پہلے بیویاں، اور بیویوں کی فضیلت میں یہ آیت، کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، یعنی اے رسول کی بیویاں جو اہل بیت ہو، اللہ تمہیں ہر گناہ سے پاک کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دینا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ آیت اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ بیویاں اہل بیت میں۔ نمبر 2 یہ آیت ان کی بہت عظیم الشان فضیلت پہ دلالت کرتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ ایک آیت ایسی ہے جو اہل بیت کی فضیلت پر بھی مشتمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے الگ سے ان کی فضیلت پر بھی مشتمل ہے۔ آیت سے بالخصوص بیویوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، بیویوں کی فضیلت، البتہ عموم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا، اور اہل بیت میں اولاد بھی، اس کے عموم میں یہ بھی شامل ہو گئی، اس کے عموم میں یہ بھی شامل ہو گئی۔ اس عموم سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، جس میں فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہما وہ ہیں، وہ اس آیت میں اہل بیت کے لفظ سے اس میں شامل ہو گئی تھی۔ ہم تو اس توسع کے قائل ہیں، اس وسعت کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا، اور اہل بیت میں یہاں آیت سے ثابت ہوا بیویاں شامل ہیں، کیونکہ شان نزولی بیویاں تھیں، آیت اتری ہی خاص طور پر بیویوں کے بارے میں۔ لیکن ہماری یہ وسعت ہے، ہم تنگ نظر نہیں ہیں کہ محض ہم روافض کی مخالفت میں آ کر، ان کی ضد میں آ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تقسیم کرتے ہیں اور آپ کی اولاد کو اس کے شامل نہ کریں۔ ہم نے لفظ اہل بیت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بھی اس میں شامل کیا۔ پھر ہمیں ایک اور دلیل بھی مل گئی جو آپ کے اس گھرانے کے ان افراد کو بھی اس آیت کا مصداق بنا کے اس فضیلت کا مستحق بناتا ہے۔ وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور وہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے۔ جامع ترمذی کے الفاظ زیادہ واضح ہیں اس مسئلے کے بیان کے لیے، اس لیے میں جامع ترمذی کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ سید ام سلمہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ نے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اتنے میں حسن آئے، آپ نے ان کو چادر میں لپیٹ دیا، حسین آئے، ان کو چادر میں لپیٹ دیا، پھر علی آئے، کہا جاؤ اپنی بیوی کو بلا کے لاؤ، وہ گئے سیدہ فاطمہ کو بلا کے آئے، آپ نے سیدہ فاطمہ کو بھی چادر میں لپیٹ دیا، پھر علی کو بھی چادر میں لپیٹ دیا، اور چادر میں سب کو لپیٹ کے جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ بھی میرا گھرانہ ہے، یہ بھی ہم یہ منع کریں گے، اے اللہ یہ بھی میرا گھرانہ ہے، ان سے بھی رجس پلیتی کو دور کر دے اور انہیں بھی اچھی طرح گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ذرا سا ان دونوں باتوں کو دیکھیں۔ اگر اہل بیت کے یہ افراد سیدنا حسین، سیدنا حسن اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق پہلے سے تھے، اور اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد اگر صرف یہی تھے، بیویاں نہیں تھیں، پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی؟ سوچیں، پھر یہ کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کو چادر میں لیا اور اللہ سے دعا کی اللہ یہ بھی میرا گھرانہ ہے، انہیں بھی اس آیت کا میں جو فضیلت ہے اس کا مصداق بنا کے ان سے بھی گندگی کو ختم کر دے، انہیں بھی پاک اور صاف کر دے، یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ اگر اس سے مراد صرف یہ ہوتے، بیویاں نہ ہوتی، ختم ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے سے اس میں شامل تھی، تمہارے کہنے کے مطابق وہ تو پہلے سے اس میں شامل تھی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آیت کریمہ ازواج النبی کے بارے میں اتری، اس آیت میں جو فضیلت تھی لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ ازواج اور بیویوں کے بارے میں تھی۔ اس کے عموم میں، اہل بیت کے عموم میں یہ افراد بھی آ سکتے تھے، لیکن نصاً نہیں تھے، صراحتاً نہیں تھے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے کہا اے اللہ جو فضیلت تو نے میری بیویوں کی بیان کی ہے اہل بیت کو پکار کے، تو یہ بھی تو میرا اہل بیت ہے، یہ بھی تو میرا گھرانہ ہے، اے اللہ ان کو بھی یہ فضیلت عطا فرما۔ یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے، یہ آیت کا صحیح معنی ہے۔ صحابہ کرام سے یہی تفسیر مروی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت کا مصداق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ اور تابعین وہ یہی کہتے تھے کہ آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ یا کچھ اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان باتوں سے ہٹ کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ مثلا ایک بات پھر میں ذکر کیے رہتا ہوں، اس آیت کریمہ میں جو اہل البیت کا لفظ ہے، اہل البیت، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل البیت اور یطہرکم، اس اہل بیت اور یطہرکم سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بیویوں کے بارے میں ہے نہیں، یہ تو کم تو مذکر کی ضمیر ہے، اور اہل اس میں بیویوں کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ صریح غلط۔ ایک تو اس وجہ سے جو ہم پیچھے بتا چکے، یہ آیت خاص اتری ہی ازواج کے بارے میں، اور یہ صحابہ پوری سرات سے کہتے تھے، لیکن ہم اس کی دلیل قرآن کی آیت سے دیتے ہیں جو غالباً سورۃ ہود کی آیت، جب فرشتے قوم لوط پر عذاب اتارنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ضیافت پیش کی، چنانچہ فرشتوں کے سامنے جو انسانی شکل میں تھے ضیافت پیش ہوئی، تو فرشتوں کے ہاتھ جو انسانی شکل میں تھے کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ڈر گئے کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، تبھی یہ میری دعوت قبول نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے، تو ڈرنے لگے۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ ڈر رہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، ابراہیم جیسے عظیم یعنی شخصیت العظم رسول، ان کے سامنے فرشتے انسانی شکل میں ہیں، اور ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں۔ پھر علم غیب کہاں ہے؟ علم غیب کی صحیح یہ نفی ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ انبیاء سے بھی فرشتے سامنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہو سکا، قرآن میں ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈر محسوس کیا۔ پھر ان فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں جو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں گزرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ابراہیم کو خوشخبری دیتے چلے جاؤ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے اسحاق کی، اور پھر اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو قریب کھڑی تھی یہ سنا تو بڑی حیران ہو گئی، دو کیا میں ایک بوڑھی عورت بچے جنوں گی، وہاں بالی اور یہ میرے شوہر، آسان ہو جائے تاکہ بات کو سمجھا سکیں۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ سنا تو بڑے تعجب سے کہا قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، ہائے اس عمر میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہوگا، مجھے بھی عجیب لگے گا، اس علاقے والوں کو بھی عجیب لگے گا. اس بڑھاپے میں، پھر اس بڑھاپے میں تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، کیسے پیدا ہوگا بچہ؟ تو قالوا، یہ سننے کی بات ہے، قالوا تعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو، اللہ کے فیصلوں پہ تعجب کرتی ہو کہ کیسے ہوگا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں علیکم، علیکم تم پر، اہل البیت اے اہل بیت. یا علیکم کن کو کہا فرشتوں نے؟ کم کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے کہا. اہل البیت کن کو کہا فرشتوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کہا. یہ نص قرآنی ہے، سورۃ ہود کی آیت ہے، سورۃ ہود کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں علیکم اہل البیت. تو یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس لیے بیویاں یہ شامل ہیں. ایک تو یہ بات کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس حدیث کے انہوں سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کر کے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بھی اہل بیت کے متعلق یہ جو فضیلت آئی ہے، اس فضیلت میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو ایک تو یہ آیت کریمہ ہے جو ازواج کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے. آئیے ہم کچھ اور احادیث بھی آپ کو بتاتے ہیں ازواج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی فضیلت کے بارے میں بڑے اختصار کے ساتھ. ان ازواج میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور کیونکہ یہ روافض سب سے زیادہ بغض اور نفرت ان سے رکھتے ہیں، اس لیے میں صرف انہی کی فضائل پر بات کو آگے چلاتا ہوں. دیگر ازواج کے متعلق وہ آیت کریمہ بطور فضیلت کے آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تم سب کی ماں ہیں. یہ ساری بیویوں کی بڑی عظیم الشان فضیلت ہے. سیدہ عائشہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک علیہ السلام. کہا عائشہ یہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے ہیں، میرے پاس موجود ہے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتی، تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، میرے پاس موجود ہیں. یقرئک علیہ السلام، یہ تجھ پر سلام کر رہے ہیں، تمہیں سلام بھیج رہے ہیں. تو یہ تو وہ خاتون ہے کہ جبرائیل آتے اور آ کر ان پر سلام کرتے. دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی، جناب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من احب الناس الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے لوگوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، سب سے بڑھ کر مجھے اپنی بیوی عائشہ سے محبت. انہوں نے کہا، میں نے کہا من الرجال، مردوں میں سے سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، مردوں میں سب سے بڑھ کر محبت اس عائشہ کے والد سے ہے. یہ ہے عائشہ جو ازواج میں ہے اور جس کی فضیلت ہے، اور ازواج اہل بیت میں شامل ہے. تیسری فضیلت بڑی زبردست ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر ہے. ہوتا یہ تھا کہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس دن سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی، صحابہ زیادہ تحفے تحائف اسی دن بھجوایا کرتے تھے، اور کسی اور کے گھر میں ہوتے اتنا زیادہ تحفے تحائف نہ ہوتے. ایک مرتبہ یہ ساری بیویاں جمع ہو کے ام سلمہ کے پاس گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ تم ہماری نمائندگی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ لوگوں کو خطبہ ارشاد کر کے کہیں کہ وہ تحفے تحائف کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار نہ کریں، جب بھی کوئی دینے کو ہو وہ اللہ کے رسول جس گھر میں ہوں دے دیا کرے. سیدہ
سیدہ ام سلمہ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کہے؟ فرمایا یا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہاری ان باتوں سے مجھے جو عائشہ کے خلاف کر رہی ہو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر فرمایا بڑی عظیم بات ہے، فرمایا لا یاتینی الوحی وانا فی صوم امرأۃ الا عائشہ، ام سلمہ سنو، اگر بات آئی ہے تو پھر سن لو، جبریل امین وحی لے کر کبھی کسی اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو میرے ساتھ ہو وہ نہیں، جبریل امین وحی لے کر نہیں آئے، جب میں اپنی بیوی عائشہ کے پاس ہوتا ہوں ان کے لحاظ میں ہوتا ہوں جبرائیل بھی اسی وقت وحی لے کر آتا ہے، جبرائیل بھی وحی لے کر آتا ہے تو میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں، عائشہ کے لحاظ میں ہوتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا پھر میں جبرائیل کو بھی روکوں، جبرائیل کو بھی منع کروں؟ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اب یہ پیغام جا کے دیا، ام سلمہ نے کہا اتوب الی اللہ من عزاکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سے اگر آپ کو اذیت پہنچی ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ازواج نے پھر ایک اور شخصیت کو سفارشی بنایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہی کہا کہ آپ جا کر رسول اللہ سے کہیں، وہ لوگوں سے کہیں تحفے بھیجنے کے لیے، عائشہ کے دن کی باری کا انتظار نہ کیا کریں، جس گھر میں رسول اللہ ہوں تم نے تحفے دینے ہوں دے دیا کریں۔ سیدہ فاطمہ آئی، یہ بخاری مسلم کے لیے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بنیہ الا تحبینی من احبہ، اے فاطمہ یہ بتاؤ کیا جس سے مجھے محبت ہے تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ جس سے مجھے محبت ہے کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ فاطمہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا فاحبی ہذہ، تو پھر عائشہ سے مجھ کو محبت ہے، پھر اگر تمہیں اس سے محبت ہے جس سے مجھے محبت ہے تو پھر تم عائشہ سے محبت کرو۔ یہ ازواج میں سے ایک بیوی کے میں نے فضائل بڑے اختصار سے بیان کیا۔ اب آئیے اہل میں سے دوسرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہے، اور اولاد میں سر فہرست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کے متعلق دو حدیثیں سماعت فرمائیے، دو حدیثیں۔ نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دونوں حدیثیں جو سنانے چلا ہوں سیدہ فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں، یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، دونوں حدیثیں بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان فاطمہ بضعۃ منی یبغضنی، ان فاطمہ بضعۃ منی من ابغضها ابغضنی ویؤذینی من آذاها، لوگوں سن لو اچھی طرح، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے یہ چیز میرے لیے بھی اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کا شان نزول بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس موقع پہ کہی تھی، میں آپ اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ بڑی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری حدیث بڑی زبردست ہے، بہت زبردست ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اب طویل حدیث کو بیان نہیں کرتا، آخری جملہ بیان کرتا ہوں، آخری جملہ۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ الا ترضین ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم کل قیامت کے دن جنت میں جنت کی تمام عورتوں کی سردار کہلاؤ، اللہ تمہیں تمام عورتوں کا سردار بنا دے۔ یہ فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کل قیامت کے دن جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ کے گھرانے میں سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں دو حدیثیں سناتا ہوں، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ غالباً جنگ خیبر کی بات، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا،
کافی دن ہو گئے. ایک دن آپ نے کہا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا مَن يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جھنڈا اس کو دوں گا جسے اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات دعائیں کرتے تھے, اللہ کل یہ فضیلت ہمیں مل جائے, کل یہ شان ہمیں مل جائے. لیکن صبح ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ اپنے خیمے میں ہیں. فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ. سیدنا علی کو بلایا گیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ رکھا اور ان کی آنکھیں الحمدللہ بڑی ہو گئیں, شفا یاب ہو گئیں. پھر آپ نے فرمایا آؤ علی, یہ جھنڈا تم تھامو اور تم اس فوج کی قیادت کرتے ہوئے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جاؤ. یہ کتنی بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت. اور دوسری حدیث, سیدنا علی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے, قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی اللہ یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن. علی فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جو زمین سے دانہ نکالتا ہے, مجھے ذات کی قسم ہے جس نے روح کو پیدا کیا ہے, یعنی خالق ارض و سما کی, رب السماوات والارض کی قسم ہے. قسم کھا کے کیا کہا کہ پیارے نبی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے, پیارے نبی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے, اے علی تجھ سے نہیں بغض کرے گا مگر منافق اور نہیں محبت کرے گا مگر مومن. یعنی منافق ہونے کی نشانی ہے کہ اسے علی سے بغض ہوگا, مومن ہونے کی نشانی ہے کہ اسے علی سے محبت ہوگی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم علی, حسن, حسین, فاطمہ ان سب کو گھرانہ بھی سمجھتے ہیں, ان سب سے محبت بھی کرتے ہیں. اور یہ جو سارے فضائل آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ یہ جاننے اور سننے کی بات ہے. یہ سارے فضائل ابھی آپ سن رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کے متعلق آپ نے 2 حدیثیں سنی, سیدنا علی کے متعلق 2 حدیثیں سنی. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم, یہ اہل سنت کی کتاب ہے. یہ صحابہ نے بیان کی ہیں. وہ صحابہ جن کے پر یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ نعوذ باللہ نفرت تھی اور بغض تھا, اور یہ فضیلتیں کون بیان کر رہے ہیں؟ کوئی فضیلت عمرو بن العاص بیان کر رہے ہیں, کوئی فضیلت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آئیے بڑے اختصار کے ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. سیدہ حسن کے بہت فضائل مروی ہیں اور منقول ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ہے, براء بن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ ممبر پہ تھے, حسن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں, حسن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا, اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے, تو بھی اس سے محبت فرما. اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے, تو بھی اس سے محبت فرما. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن اور حسین دونوں کو اپنے قدوں میں بٹھایا ہوا تھا. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کے اللہ سے عرض کر رہے تھے, اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے, اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. یہ حسن حسین کے فضائل, اور سیدہ حسن کی فضیلت میں بڑی عظیم حدیث ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے, حسن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے لوگوں کو دیکھا, لوگوں کو دیکھ کے حسن کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, اور پھر کہا, اے لوگوں ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا یہ نواسا حسن یہ سردار ولعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے اور بیٹے کے ذریعے اس امت کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور پھر اللہ نے ایسا کیا. 2 بڑی جماعتیں, ایک جماعت علی رضی اللہ عنہ, ایک گروہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن میں اختلاف ہو گیا. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد جب حسن خلیفہ بنے تو حسن نے امت کو متحد و متفق کرنے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی.
جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ اہل بیت کے فضائل ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. البتہ ہم اس محبت میں غلو نہیں کرتے. غلو کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ ان کی محبت میں آ کر ازواج کو اہل بیت سے نکال دیں، یا بلا وجہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے بیچ میں نفرتوں کے بیچ بولنا اور بولنا ان میں عداوتیں تھیں اور بغض تھا اور ان کی نفرتیں تھیں. ہم یہ نہیں کہتے. اور نمبر 3، ہم ان کی شان میں غلو نہیں کرتے. جیسے یہ روافض غلو کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہاری تطہیر کر دے گا، تمہیں پاک کر دے گا، اور پھر ائمہ کو معصومین کہہ کے اس آیت کی روح سے یہ پاک ہیں، ہر بشری خطا سے بھی پاک ہیں، اور ان کو معصوم سمجھتے ہیں. صرف معصوم ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کو اپنے ائمہ کو شریعت ساز سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اہل بیت کے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شریعت ساز ہیں، ان کو شریعت میں رد و بدل کرنے کا اختیار حاصل ہے، یہ ائمہ معصومین ہیں. یہ ساری غلو کی باتیں ہیں. ان کی محبت برحق ہے، ان پر ایمان برحق ہے. اہل سنت اس صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت میں ازواج کو بھی سمجھتے ہیں، اہل بیت میں حسن، حسین، علی اور فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے سارا خاندان چلا ہے، جس میں یہ وہ چاروں 12 ائمہ بھی شامل ہیں جن کو یہ اہل روافض اپنے ائمہ کہتے ہیں. حقیقت یہ کہ ہم بھی ان کو ائمہ سمجھتے ہیں، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بارے میں یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کو آج کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. اللہ کی توفیق سے اہل سنت سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. البتہ نہ ہم صحابہ کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں. جو شرعی تعلیمات ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اسی کو سامنے رکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، موضوع کو پورا کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، کسی پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.